آج ہم ایک بہت اہم شخصیت پر بات کر رہے ہیں، فلسطین کے قومی شاعر محمود درویش۔ ان کی زندگی، ان کی شاعری اور آج بھی ان کی اہمیت کیا ہے، اس پر ایک گہری نظر ڈالیں گے۔ جی بالکل، ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے میں مدد دے گا، خاص طور پر ان کے جو موضوعات ہیں: وطن، محبت، مزاحمت، شناخت۔ ہاں، اور مقصد یہی ہے کہ سمجھیں کہ محمود درویش فلسطینی عوام اور ادب کی دنیا کے لیے اتنے خاص کیوں ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں ان کی پیدائش سے۔ 1941 گلیلی کا گاؤں البروا، لیکن اصل کہانی وہ 1948 کے نقبہ سے شروع ہوتی ہے۔ نقبہ یعنی وہ عظیم سانحہ فلسطینی تاریخ کا۔ جی، جب بڑے پیمانے پر لوگ بے گھر ہوئے، زمینیں چھن گئیں۔ درویش اس وقت آپ سوچیں صرف 6 یا 7 سال کے تھے۔ ان کا گاؤں تباہ ہوا، خاندان کو لبنان جانا پڑا۔ اور پھر وہ واپس بھی آئے؟ ہاں، 1 سال بعد، مگر خفیہ طور پر۔ واپس آئے تو گاؤں تھا ہی نہیں، صرف ملبہ تھا، اور انہیں قانونی طور پر غیر حاضر مانا گیا۔ اچھا، غیر حاضر، یہ کیا حیثیت تھی؟ مطلب وہ جسمانی طور پر تو ملک میں موجود تھے، لیکن چونکہ پہلی اسرائیلی مردم شماری کے وقت نہیں تھے تو قانونی طور پر غیر حاضر تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں شہریت اور شناختی کارڈ لینے میں بہت مشکلیں پیش آئیں۔ تو یہ جو اپنے ہی وطن میں ایک طرح سے اجنبی یا غیر قانونی ہونے کا احساس تھا، کہ یہی چیز پھر ان کی شاعری میں نظر آتی ہے؟ یقیناً، یہ جو بچپن کا صدمہ تھا، شناخت کا بحران، یہی ان کی شاعری میں مزاحمت کی ایک بہت توانا آواز بن گیا۔ ان کی مشہور نظم ہے نا، بطاقت ہویہ، یعنی شناختی کارڈ۔ ہاں، وہ مشہور مصرع، سجل انا عربی، لکھو میں ایک عرب ہوں۔ بالکل، وہ صرف ایک مصرع نہیں رہا، وہ تو پوری عرب دنیا میں فلسطینی شناخت اور آپ کہیں انکار کی علامت بن گیا۔ یہ نظم 1964 میں آئی تھی، ان کے مجموعے زیتون کے پتے میں۔ اور وہ خود بھی شاعری کو ایک ہتھیار سمجھتے تھے، ہے نا؟ انہوں نے کہا بھی کہ میرا قلم کسی بھی ہتھیار سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہ آواز کہتے تھے۔ ان کی ایک اور نظم ہے ان انسان، انسان کے بارے میں، اس میں بھی یہی ہے، جبر سہنا مگر پھر بھی ڈٹے رہنا۔ اور ان کی شاعری کا جو مرکزی خیال ہے وہ تو ہمیشہ وطن ہی رہا، ارض فلسطین۔ ہمیشہ وہ کہتے تھے میں جہاں بھی جاؤں اپنا وطن ساتھ لے کر چلتا ہوں۔ وطن ان کے لیے صرف زمین کا ٹکڑا نہیں تھا، وہ ایک زندہ سانس لیتا ہوا احساس تھا۔ اور یہ وطن کا تصور صرف زمین تک نہیں تھا، مطلب انہوں نے اسے اکثر نسائی روپ بھی دیا ہے نا؟ بالکل، جیسے وہ نظم ہے مجھے اپنی ماں کی روٹی یاد آتی ہے۔ اس میں ماں، محبت، تحفظ اور وطن، یہ سب جیسے ایک ہو جاتے ہیں۔ ماں کی یادیں وطن کی یادیں بن جاتی ہیں۔ بہت خوبصورت۔ اسی طرح ان کا ایک مجموعہ ہے تتلی کا بوجھ۔ عنوان ہی کتنا علامتی ہے، فلسطین کی نازک مگر پرعزم حقیقت، اور زیتون کی شاخ کا استعمال تو بار بار ملتا ہے۔ ہاں، زیتون کی شاخ تو جیسے فلسطینی شناخت کی پہچان ہی بن گئی ہے، زمین سے جڑت، امن کی خواہش۔ بالکل، یہ صرف ایک پودا نہیں، یہ تاریخ ہے، امید ہے۔ اچھا، مزاحمت اور وطن کے علاوہ محبت اور زندگی کے رنگ بھی تو ہیں ان کی شاعری میں۔ جی ہاں، اور محبت کا تصور بھی بڑا دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں میں محبت سے صرف ابتدا چاہتا ہوں۔ یعنی انجام نہیں۔ شاید، اور محبت کو کافی سے تشبیہ دینا، اس کا ذائقہ، تلخی، نشہ، پھر جنگ کے سائے میں محبت کا وہ مکالمہ۔ وہ کہتی ہے ہم کب ملیں گے، میں کہتا ہوں جنگ ختم ہونے کے بعد۔ کتنا درد ہے اس میں۔ بہت، لیکن ان سب کے باوجود زندگی کی قدر کا احساس بہت گہرا ہے۔ وہ مشہور لائن ہے نا، ہمارے پاس اس زمین پر وہ کچھ ہے جو زندگی کو جینے کے قابل بناتا ہے۔ اب ذرا ان کے سیاسی کردار پر بھی بات کر لیں، وہ بھی ان کی زندگی کا ایک اہم حصہ رہا۔ جی، وہ 1973 میں پی ایل او میں شامل ہوئے، بعد میں ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن بھی بنے۔ 1988 کا جو فلسطینی آزادی کا علامتی اعلامیہ تھا، وہ بھی انہوں نے ہی لکھا۔ لیکن پھر انہوں نے استعفیٰ بھی دے دیا تھا۔ ہاں، 1993 میں اوسلو معاہدے کی مخالفت میں انہیں لگتا تھا کہ یہ معاہدہ فلسطینیوں کے بنیادی حق، خاص طور پر پناہ گزینوں کی واپسی کے حق پر ایک سمجھوتا ہے۔ تو وہ امن تو چاہتے تھے، مگر اپنی شرائط پر، اپنے اصولوں کے مطابق۔ بالکل، ایسا امن نہیں جو ان کے نزدیک فلسطینی کاز کی بنیادوں کو کمزور کرے۔
اور اندرونی فلسطینی سیاست پر بھی وہ کافی بولتے تھے۔ جی، خاص طور پر الفتح اور حماس کے درمیان جو لڑائی تھی اس پر وہ بہت تنقید کرتے تھے۔ انہوں نے اسے گلیوں میں خودکشی کی کوشش تک کہا تھا۔ وہ اتحاد چاہتے تھے۔ تو یہ سب ملا کر شاعر، مزاحمت کار، سیاسی مبصر محمود درویش ایک عالمی سطح کی شخصیت بن گئے۔ بلا شبہ ان کی شاعری فلسطین کی آواز بن گئی، 20 سے زیادہ زبانوں میں ترجمے ہوئے، لا تعداد ایوارڈز ملے۔ اور میوزک میں بھی تو ان کی شاعری آئی۔ مارسل خلیفہ نے ان کی نظموں کو گایا۔ ہاں، اور وہ گیت آج بھی سنے جاتے ہیں، نسل در نسل۔ وہ فلسطینی جدوجہد اور امید کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو اگر خلاصہ کریں تو محمود درویش کی شاعری صرف فلسطین کی نہیں بلکہ جلاوطنی، مزاحمت، وطن سے محبت اور انسانی تجربے کی ایک عالمگیر کہانی ہے۔ ان کے لفظوں میں فلسطینی عوام کا درد بھی ہے اور ان کی امید بھی۔ اور خاص بات یہ ہے کہ ان کے ہاں ذاتی تجربہ اور قومی جدوجہد الگ الگ نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے میں گندھے ہوئے ہیں۔ یہ صرف نعرے نہیں، یہ روح کی آواز ہے جو آج بھی اتنی ہی سچی لگتی ہے۔ بالکل۔ تو آخر میں ہم اپنے سننے والوں کے لیے یہ سوال چھوڑ جاتے ہیں کہ کیا واقعی جیسا درویش کا ماننا تھا، شاعری کسی قوم کی اجتماعی یادداشت اور شناخت کو زندہ رکھنے میں کسی ہتھیار سے زیادہ طاقتور ہو سکتی ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔